3 رکوعوں پر اور 78 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی بڑی عظیم سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا سورہ یاسین کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ یاسین قلب القرآن۔ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، جس طرح دل دھڑکتا ہے وہی معاملہ سورہ یاسین کا ہے قرآن حکیم کے لیے۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ سورہ رحمان، جسے آپ کہیں گے تزئین اور آرائش اور خوبصورتی میں، واقعہ یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ 78 آیات ہیں، بہت مختصر آیات۔ عام مصحف کے تقریباً 2.5 یا 3 صفحات میں یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک ردم ہے، جو اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے، جو واقعتاً انسان کو جو سننے والا ہے اس کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کسی زمانے میں جبکہ جمال عبد الناصر صدر ہوا کرتے تھے مصر کے، خالصتاً ایک سیکولر آدمی تھا وہ، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم کے ساتھ اس کو کوئی ایک خاص انس بھی تھا، یا ممکن ہے کہ اس نے جو بھی مصر کے رہنے والے مسلمان تھے ان کے اندر اپنی کوئی ایک حیثیت متعین کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا ہو کہ قاری عبد الباسط ہیں، قاری محمود خلیل حسنی ہیں، یہ اس دور کے ٹاپ کے 2 قاری تھے۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے تھے تو وہاں انہوں نے پھر ان 2 قراء حضرات کو بھیجا، جمال عبد الناصر نے۔ اور اس موقع پر جو ہے اب قاری عبد الباسط نے سورہ رحمان کی مختلف ممالک کے اندر تلاوت کی۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ جب بھی ظاہر ہے اور تو جو ہے کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے، اگر آپ کو بازار جانا ہو تو دکان کے اوپر کوئی ریڈیو لگا ہوا ہے، اور ریڈیو پر جو ہے سورہ رحمان کی عبد الباسط صاحب کی آواز میں جو ہے تلاوت گونجتی تھی، اور بڑا اس کے اندر ایک حسن تھا، بڑی خوبصورتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عروس القرآن قرار دیا، قرآن حکیم کی دلہن۔ پھر یہ کہ مکی صورتوں کے ابتدائی دور میں، جو مکی صورتیں جس دور میں نازل ہوئی ہیں وہ ابتدائی دور ہے کہ جو اس کا زمانہ نزول ہے، اس لیے کہ بعض روایات ایسی ملتی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک روایت موجود ہے مسند احمد میں کہ جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بالکل بچی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہو چکی تھی، تو ایک دن وہ بیت اللہ اور اس کا جو صحن تھا، حرم کا صحن، اس میں موجود تھی، تو انہوں نے اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ انہیں اس لیے یاد رہا کہ بار بار جو الفاظ حضور کی زبان پر آ رہے تھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو گویا کہ یہ بات ان کے حافظے میں محفوظ ہو گئی کہ وہ وہاں سے گزر رہی تھیں یا وہاں موجود تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے بالکل قریب آپ موجود تھے اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ رحمان کی۔ اب یہ گویا کہ مکی دور کے تقریباً اوائل کا جو ہے یہ واقعہ ہے۔ پھر یہ کہ سورہ مبارکہ، دوسری بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ حضور پر یک بارگی نازل ہوئی ہے۔ بہت سی صورتیں ہیں جس میں آیات ایسی ہیں کہ جن کے درمیان زمانی اعتبار سے بڑا فصل موجود ہے۔ سب سے بڑی مثال جو ہے سورہ علق، اس کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی، سب کو معلوم۔ بلکہ کسی بچے سے بھی اگر آپ سوال کریں گے، 6 7 8 9 سال کا بچہ، تو وہ بھی شاید آپ کو بتا دے کہ حضور پر کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ابتدائی 5 آیات۔ لیکن اسی صورت میں وہ آیات بھی ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کم سے کم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 4-5 برس بیت چکے ہوں گے کہ جبکہ وہ آیات نازل ہوئیں، جس میں ابو جہل کا کردار جو ہے نکھر کر سامنے آ چکا ہے،
شدید ترین اسے جسے آپ کا یہ دشمنی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آخری آیات میں ذکر موجود ہے، تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ وہاں مراد جو ہے ابو جہل ہے. تو مختصر سی صورت ہے سورہ علق، لیکن یہ کہ اس میں بھی ابتدائی 5 آیات پہلی وہی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو آخری آیات ہیں وہ کہیں بہت بعد میں نازل ہوئی. پھر یہ سوال اگرچہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی تدوین کیسے ہوئی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری سال تھا آپ کی زندگی کا، 2 مرتبہ قرآن حکیم کا از اول تا آخر اسی ترتیب کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دورہ کرایا تھا. گویا کہ یہ حجت ہے اب امت کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے ان آیات کو اسی طرح جو ہے وہ رکھ بھی دیا گیا. اس سے پہلے بھی یہ اہتمام کر لیا گیا تھا. تو یہ اخبار کی حضور پر نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ اس میں دیکھیے گا کہ جو آیات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، ایک ہی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی کی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص حسن بھی پیدا ہوا، آیات کے اندر ہم آہنگی بھی پیدا ہوئی ہے. اور اسے اصل میں ترجیح کہتے ہیں. بار بار ایک آیت اگر لوٹ لوٹ کر آ رہی ہو ترجیح کہلاتی ہے. اس سے پہلے سورہ قمر ہم نے پڑھی تھی، اس میں 4 مرتبہ ایک آیت آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی اور نصیحت کے لیے بہت سہل اور آسان بنا دیا، تو ہے تم میں سے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. اسی طرح اور بھی بہت سی صورتیں ہیں. سورہ مرسلات میں وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ کا جو ہے وہ غالباً 10 یا 11 مرتبہ اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے. تو یہاں یہ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں. یہ چند باتیں تو وہ تھی کہ جو تمہیدی نوعیت کی تھی. اور بھی اس میں خاص طور پر میرا ذہن گیا تھا کہ آج کل چونکہ واٹس ایپ اور ان تمام چیزوں کا بہت زور ہے، تو رحمان تھراپی کے نام سے بھی میرے خیال کوئی ایک چینل موجود ہوگا یا کچھ کہیں میرے پاس کہیں سے کوئی اس کا واٹس ایپ بھی آیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کو گویا کہ ذریعہ سمجھا گیا شفا کا. اور بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی یا اس کی تلاوت بار بار سنی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کہ جس کے مرض کے بارے میں ڈاکٹرز بھی کہہ چکے تھے کہ اس کے کوئی جو ہے وہ صحت یابی کا امکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کر دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی آیات میں شفا ہے. جس طرح قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا شہد کے بارے میں فیہ شفاء للناس، لیکن شفاء لما فی الصدور تو قرآن حکیم ہے نا. دلوں کے اندر جو روگ ہوتے ہیں، جو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ دنیا اور مال کی محبت جو ہے غالب ہو جاتی ہے، تو وہ اگر دور ہوتی ہے، اس کو اگر سیکل کرنا مقصود ہے اور دل کو پالش کرنا مقصود ہے تو قرآن حکیم سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں. تو قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کو الشافیہ بھی کہا گیا. قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشافیہ کا نام بھی دیا ہے سورہ مبارکہ کو. اور بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ حضور کے پاس کوئی شخص آیا ہے جس کو کوئی تکلیف تھی یا بیماری تھی، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر، جسے آپ کہیے کہ اپنا لعاب دہن اس کی جگہ پر لگا دیا ہے، یا کہ کوئی اور حضور نے اس پر جو ہے وہ کوئی دم کر دیا، سورہ فاتحہ وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، الشافیہ ہے، شفا دینے والی صورت ہے.